السلام علیکم۔ پچھلے دنوں میں نے نہایت ہی ایک افسوسناک بھی کہہ لیں اور حیرت انگیز واقعہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ شمائلہ جن کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور جن سے 12 سال سے نکاح میں ہے، اس بارے میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ، جس میں شمائلہ کا انٹرویو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ اس انٹرویو کے دوران کچھ ایسی حیرت انگیز چیزیں ہوئیں اور کچھ ایسی باتیں جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ لوگ سن کر خود بھی حیران ہو جائیں گے کہ کیا واقعی ایسی زندگی میں، ریئل لائف میں ایسا کچھ ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کے مجھے کامنٹس بھی آئے تھے جنہوں نے اس بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے اور ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ لیکن لائف میں نے فرسٹ ٹائم جو چیزیں دیکھی نا، جو چیزیں سنی ہیں جو کہ بہت ہی عجیب ہیں، وہ اس واقعے میں نے کہیں کبھی کسی کے ساتھ نہیں دیکھی، جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ انٹرویو کے دوران جن اتارنے والے جو پیر صاحب ہیں، وہ قاسم جن کے ساتھ مخاطب ہوئے۔ انہوں نے بولا کہ اینکر کو بولا کہ مجھے جن نظر بھی آ رہا ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اور وہ شمائلہ میڈم جو ہیں، جو کہتی ہیں کہ میں جن کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور قاسم میرے شوہر ہیں اور انسانی شکل میں قاسم نظر آتے ہیں ان کو، تو وہ وہاں پہ ان کے ساتھ بہت ہی مزے سے باتیں کر رہی تھیں اور بڑی سائلنٹلی باتیں کر رہی تھیں، بہت ہی ایسے سائلنٹ موڈ میں بات کر رہی تھیں کہ کسی دوسرے بندے کو آواز نہیں آئے گی۔ حیرت کی بات ہے، ہم نے تو اکثر پیروں کو دیکھا ہے کہ وہ جن اتارتے وقت جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جنوں سے اونچی آواز میں، اور باقاعدہ جو جنات ہوتے ہیں، چلیں اگر ان کی آواز نہیں بھی آئے تو عالم کی تو آواز آ رہی ہوتی ہے، بولتے ہیں جو بھی ان سے بول رہا ہوتا ہے اس کی آواز تو آنی چاہیے۔ یہ ایک حیرت انگیز بات تھی اس ویڈیو میں۔ اور دوسری تیسری چیز میں آپ کے ساتھ بتاتی ہوں آپ کو کہ کیا ہوا وہاں پہ یہ ہوا کہ جو عالم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جو جن سے مخاطب تھے، بات کر رہے تھے، انہوں نے کچھ کوسچن کیے جن سے، جس کا جواب جن نے انہیں دیا۔ انہوں نے جن سے پوچھا کہ آپ یہاں اس کے اوپر کیسے عاشق ہوئے تھے، تو جن صاحب نے ان کو، قاسم صاحب نے، جن صاحب نے ان کو بتایا، پیر صاحب کو بتایا کہ یہ وہاں پہ آئی تھیں ایک پہاڑی علاقے میں گھومنے پھرنے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ، تو وہاں پہ میں نے ان کو دیکھا اور مجھے ان سے محبت ہو گئی، عشق ہو گیا۔ یہ بہت خوبصورت تھی اپنے وقتوں میں، یہ بہت خوبصورت تھی اور میں ان پہ عاشق ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ایک واقعہ ہونے جا رہا تھا، جو ان کی گاڑی کھائی میں گرنے لگی تھی، تو وہاں پہ بھی میں نے ہی ان کی گاڑی کو بچایا تھا، یعنی کہ ان کی جان بچائی تھی۔ تو اس کے بعد جب یہ لوگ واپس آئے ہیں تو وہ جن ان کے ساتھ ہی واپس آیا تھا۔ تو یہ ساری بات انہوں نے عالم صاحب کو بتائی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا شمائلہ نے اپنے انٹرویو میں کہ میں نے پہلے اپنے والد سے، اپنے گھر والوں سے بات کی تھی جن سے قاسم سے شادی کرنے کی، تو میرے گھر والوں نے مجھ سے اس چیز پہ وہ رضامند نہیں ہوئے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب ماں باپ کو کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی، ایک جن کے ساتھ وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کیسے ایگری ہو سکتے ہیں، یہ ایک بڑی عجیب سننے میں بات آئی۔ شمائلہ میڈم کہتی ہیں اس کے بعد میں نے اپنے ماں باپ کے اس فیصلے پہ راضی ہونے کا انتظار کیا، اور اس کے بعد اس کے ماں باپ کی ڈیتھ بھی ہو گئی۔ بڑی حیرت والی بات ہے کہ اس نے انتظار کیا یا اس نے اپنے ماں باپ کو مروا دیا، جن نے مروا دیا، یہ ساری چیزیں بڑی ہی حیرت انگیز ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے جو فیملی ممبر رہ رہے تھے ساتھ میں، شمائلہ کے فیملی ممبر، اس کے بعد ان کو بھی وہاں سے نکلوا دیا، بلکہ ان کو اتنا مجبور کر دیا کہ انہی کی جائیداد شمائلہ کے نام کر وہاں سے چلے گئے۔ اب ساری باتوں میں سے کچھ جو بہت ہی عجیب بات تھی کہ وہاں پہ موجود جو اینکر اور کیمرہ مین تھے، وہاں پہ ان کی پٹائی ہو گئی تھی کہ کس نے کی۔ انٹرویو کے دوران ہی ابھی پیر صاحب مخاطب تھے جن کے ساتھ، قاسم کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اور قاسم کے بارے میں پیر صاحب نے کہا کہ جی یہ بہت ہی خوبصورت لڑکا ہے، اور جن میں بھی ہوتے ہوں کہ بھئی وہ پہاڑی علاقے کا تھا، تو ہو بھی سکتا ہے کہ جن خوبصورت بھی ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ مجھے کافی کامنٹ آئے کہ سسٹر جن انسانی شکل میں ہی انسان کو نظر آتے ہیں اور خوبصورت بھی ہو سکتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، نام بھی ہو سکتا ہے جنوں کا۔ تو ویسے ہم نے کافی ایسے واقعات اپنی ریئل لائف میں دیکھے ہیں، لیکن یہ جو معاملہ ہے نا، یہ بہت ہی کچھ عجیب سا ہے کہ چلے ساری باتیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن جن کے ساتھ نکاح اور جن کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، یہ تو بڑی ایک عجیب سی بات ہے۔ اس کے بعد جی وہاں پہ جو جن کے باقی فیملی ممبر رہتے ہیں ساتھ میں، تو انہوں نے کیمرہ مین کی پٹائی کی، کیمرہ مین کے ساتھ وہ ریئیکٹ کیا کہ کیمرہ مین کو ان کی الٹیاں شروع ہو گئی، اور بیچ ہی میں جو عالم صاحب تھے نا، وہ ان کا بیچ ہی میں اس کے ساتھ میٹنگ رہ گئی۔ اب عالم صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی مشکلوں سے قاسم صاحب سے میٹنگ شروع کی تھی اور بیچ میں یہ سارا معاملہ ہو گیا۔
عالم صاحب کا کہنا ہے کہ جی ابھی تو میں نے بہت ساری ایسی چیزیں ایسی باتیں پوچھنی تھیں، ایسی چیزیں میں نے وہ کرنی تھی، انہیں کنونس کرنا تھا، ان سے پوچھنا تھا، تو پھر جو ہے نا یہ سب کیسے ہو گیا کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ مارن کٹائی شروع ہو گئی، کیمرہ مین کو تھپڑ چپیڑے بھی پڑی اور اس کی حالت بڑی ہی عجیب سی ہو گئی۔ اس کے بعد جی عالم صاحب نے کیا کیا کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہاں سے لے گئے، میٹنگ وہیں پہ ہی رہ گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ عائشہ شمائلہ نے دوبارہ اس سے رابطہ نہیں کیا، اینکر صاحب سے رابطہ نہیں کیا، بلکہ وہ اور غصے کا اظہار کرتی رہیں۔ اب یہ چیز جو ہے، یہ واقعہ جو ہے نا ملتان کا ہے، ملتان کی یہ لڑکی ہے، ملتان میں رہتی ہے اور بہت ہی اکیلی رہ رہی ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا سچائی ہے کیا نہیں ہے، مے بی کہ لڑکا قاسم جو ہے وہ انسان ہو، حقیقت میں ہی انسان ہو، ایسا بھی یہ بھی نہیں پتا، لیکن جہاں پہ شمائلہ کی سسٹر کے ساتھ انٹرویو ہوا ہے نا، لائیو انٹرویو انہوں نے دیا ہے اپنا اینکر صاحب کو، تو انہوں نے یہی بتایا ہے کہ واقعی یہ حقیقت ہے اور یہ سب کچھ انہوں نے فیس کیا ہے، اور وہ رو رہی تھی اس چیز کو بیان کرتے ہوئے۔ تو ڈیفینیٹلی یہاں سے بھی ہمیں یہی سننے کو ملا کہ یہ حقیقت ہے، یہ سب کچھ وہ فیس کر رہے ہیں اور فیس کر رہی ہیں ان کی بہن۔ تو یہ حقیقت کس بنا پہ ہے، اور شمائلہ اتنے دعوے سے کیوں کہہ رہی ہیں کہ جی میں جن کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اچھا، یہاں پہ مجھے بہت کامنٹ آئے کہ انہوں نے کہا کہ جی 12 سال سے جن کے ساتھ نکاح ہوا ہے شمائلہ کا، تو 12 سال کے کیا وہ منصوبہ بندی کر رہی تھی، بچے اس ٹائم پہ کیوں نہیں ہوا ان کا بچہ؟ ابھی 12 سال کے بعد ان کو یاد آئی کہ ہم نے جی اپنی جنریشن بڑھانی ہے، تو کیا فیملی پلاننگ بھی کرتے ہیں؟ جن اس طرح کے کوسچن مجھے آئے، تو باقی یہ بھی واقعی حقیقت ہے کہ سوچنے والی بات ہے کہ ایسا کیوں ہوا، اور یہ کس بیس پہ بولا جا رہا ہے، شمائلہ ایسا کیوں بول رہی ہیں اور وہ کیوں کر رہی ہیں ایسا؟ کیا انہیں دماغی مسئلہ ہے؟ اگر دماغی مسئلہ بھی ہو تو ان کے گھر والے تو اس چیز پہ ایگری نہیں ہے کہ انہیں کوئی دماغی مسئلہ ہوگا، کیونکہ ان کے گھر والوں کے ساتھ جو چیزیں گزری ہیں ڈیفینیٹلی وہ چیزیں دماغی مسئلے کی بنا پہ نہیں ہیں۔ اینکر صاحب کا کہنا ہے کہ دوبارہ ہماری ان سے دوبارہ ملاقات ہی نہیں ہوئی، اور دوبارہ ملاقات ہم ضرور کریں گے۔ ہم شمائلہ کا ٹیسٹ چیک اپ جو بھی ہے، رپورٹس ہیں، بیبی رپورٹس، وہ ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس معاملے کو تہ تک لے جانے کی کوشش ضرور کریں گے۔ اور ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اگر وہ اتنے دعوے سے کہہ رہی ہیں کہ میں ماں بننے والی ہوں جن کے بچے کی، تو ان کی کوئی رپورٹس ہونی چاہیے، کوئی ڈاکٹر کے پاس وہاں جا کے ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے، اس معاملے کو تہ تک پہنچانا چاہیے، اور سچ اور جھوٹ کی جو ایک ڈاؤٹ لوگوں کو ہو رہا ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ ساری چیزیں کلیئر ہونی چاہیے۔ نیکسٹ کیا ہوتا ہے وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ نیکسٹ والی ویڈیو میں شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں کیجئے گا۔ مجھے بہت ساری سسٹرز نے کہا کہ سدرا یہ چیزیں حقیقت بھی ہیں، اور کافی سارے ایسے واقعے ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے دیہاتوں میں ہو چکے ہیں، اور میں بھی کہ ہوں، اور میرے سامنے بھی لائف میں کافی ایسے واقعات سچے واقعات ہوئے ہیں۔ میں نے بھی اپنی آنکھوں سے بھی کافی ساری ایسی خواتین دیکھی ہیں جن کے اثرات ہیں، جن کے ساتھ کافی مسئلے مسائل ہیں، لیکن یہ ٹاپک نا، یہ انتہائی تشویشناک اور عجیب سا ٹاپک ہے، تو اس کی بیس پہ میں خود بھی جاننا چاہتی ہوں، میں خود بھی چاہتی ہوں کہ یہ جو ہے سچ اور جھوٹ کا معاملہ کلیئر ہو جائے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس کا سارا جو ہے نا وہ شیئر کروں گی، سچ اور جھوٹ ہے یا سچ ہے وہ سارا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ آپ لوگ کامنٹ میں رائے کا اظہار کیجئے گا، انشاءاللہ پھر سے اچھی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی چیزوں سے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالی ہماری فیملی کو، ہمارے بچوں کو، سب کو آنے والے وقتوں میں اس طرح کے پریشانیوں سے دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔